الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ آج سے ہم قرآنی دعاؤں کے انالیسس کا ایک نیا سلسلہ شروع کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ قرآن مجید میں آنے والی دعاؤں کو گرامیٹیکلی انالائز کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور آج کی پہلی دعا میں نے سورۃ الفاتحہ سے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ یہ وہ دعا ہے جو ہم نماز کی ہر رکعت میں اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں۔ بڑی خوبصورت دعا ہے جی، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ طریقہ کار ہمارا وہی ہوگا، ہم ہر دعا کو تفصیل سے انالائز کریں گے، پہلے اس کے الفاظ پہ بات کریں گے، اس کے بعد پھر الفاظ کو جوڑ کر انشاءاللہ تعالیٰ جملے بنائیں گے۔ تو 2 آیات پر مشتمل یہ دعا ہے جی، تو 2 حصوں میں ہم اس کو انالائز کرتے ہیں۔ پہلا حصہ ہے اس کا اہدنا الصراط المستقیم، اور دوسرا ہے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو جو پہلا حصہ ہے اہدنا الصراط المستقیم، اس کے الفاظ پہ بات کرتے ہیں۔ اس میں پہلا لفظ اہدی فعل ہے، نا اسم ہے، الصراط اسم ہے، المستقیم اسم ہے۔ تو پہلی آیت میں یعنی اس دعا کی پہلی آیت میں کل 4 الفاظ استعمال ہوئے ہیں، جن میں سے ایک فعل ہے اور 3 اسماء ہیں، اور اسماء میں ایک اسم جو ہے وہ اسم ضمیر ہے۔ اہدی فعل کون سا فعل ہے؟ یہ فعل امر ہے، ہا دال یا حروف مادہ ہیں جی۔ اس کے حروف مادہ کے اعتبار سے غیر صحیح فعل کی کیٹیگری میں جائے گا، اور غیر صحیح فعل میں یہ معطل کہلائے گا، اور معطل میں یہ معطل اللام بنے گا، اور معطل اللام کا دوسرا نام ناقص ہے، اور ناقص کے اعتبار سے یہ ناقص یائی کہلائے گا۔ ہا دال یا باب ضرب یضرب سے استعمال ہوتے ہیں جی، ہدا یا یہدیو، اور تبدیلی کے بعد یہ بنیں گے جی ہدا یہدی۔ فعل امر جب ہم بنائیں گے تو ظاہر بات ہے فعل امر جو ہے وہ فعل مضارع کے حاضر کے صیغوں سے بنتا ہے، تو جو پہلا صیغہ فعل مضارع کا حاضر کا بنے گا وہ ہوگا تہدی، اور تہدی کو جب ہم مجزوم کریں گے فعل امر بنانے کے لیے تو حرف علت ڈراپ ہو جائے گا، تو یہ بچ جائے گا جی تہدی، علامت مضارع تا ہٹائیں گے تو فعل امر ہمارا تیار ہو جائے گا، لیکن چونکہ پڑھا نہیں جائے گا لہٰذا اسے پڑھنے کے لیے شروع میں حمزۃ الوصل استعمال کیا جائے گا، اور حروف مادہ میں عین کلمہ کی حرکت مضارع میں چونکہ زیر ہے تو حمزۃ الوصل پر بھی زیر حرکت لگائی جائے گی۔ اگر زبر ہوتی تو بھی زیر لگتی، ہاں پیش ہوتی حروف مادہ کے عین کلمہ پر تو پھر حمزۃ الوصل پر پیش لگائی جاتی۔ تو فعل امر ہمارا تیار ہو گیا جی اہدی۔ نا جو ہے یہ ضمیر ہے، یہ ضمیر کون سی ہے؟ مرفوع ہے، منصوب ہے، مجرور ہے۔ پھر اس سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ ضمیر متصل ہے یا منفصل ہے، اور ضمیر متصل جو ہے یہ مرفوع بھی ہوتی ہے، منصوب بھی ہوتی ہے، اور مجرور بھی ہوتی ہے۔ مرفوع متصل ضمیر جو ہے یہ فعل ماضی اور فعل مضارع کی گردانوں میں پائی جاتی ہے، جبکہ منصوب متصل اور مجرور متصل ضمیریں جو ہیں یہ ہم شکل ہیں، اور ان کی پہچان پھر ہم جگہ کے اعتبار سے کرتے ہیں۔ ضمیر منصوب متصل اگر ہو تو اس کے آنے کی 2 جگہیں ہیں جی، وہ انا اور اس کی فیملی کے ساتھ استعمال ہوتی ہیں بطور ان کے اسم کے، یا پھر وہ فعل کے بعد استعمال ہوتی ہیں بطور مفعول بہ کے۔ اور اگر ضمیر مجرور متصل ہو تو وہ بھی 2 جگہ پر ہی استعمال ہوتی ہیں، یا تو وہ اسم کے ساتھ استعمال ہوتی ہیں بطور مضاف الیہ، یا پھر وہ حروف جارہ کے ساتھ استعمال ہوتی ہیں بطور مجرور۔ تو نہ یہ ضمیر یا تو منصوب متصل ہے یا مجرور متصل ہے ہماری اس بحث کے مطابق۔ اب ہم نے کنفرم کرنا ہے، فعل کے بعد آ رہی ہے تو ظاہر بات ہے یہ پھر منصوب متصل ضمیر ہوئی، تو نا جو ہے یہ ضمیر منصوب متصل جمع متکلم کی ضمیر ہے۔ اگلا لفظ ہے جی الصراط۔ الصراط جو ہے یہ رستے کے لیے استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں، واحد ہے، مذکر ہے، معرفہ ہے، اور منصوب استعمال ہوا ہے۔ اگلا لفظ ہے جی المستقیم۔ المستقیم جو ہے یہ بھی اسم ہے، اور یہ مشتق ہے، ذہن میں رکھیے گا، مشتق
ٹرمینالوجی سنتے ہی آپ کے ذہن میں جو چند چیزیں آنی چاہیے وہ اسم الفاعل، اسم المفعول، صفت مشبہ، اسم المبالغہ، اسم التفضیل، اسم الظرف، یہ چند چیزیں آپ کے ذہن میں آنی چاہیے۔ یہ اس لیے آنی چاہیے کیونکہ یہ تمام جو نام میں نے آپ کے سامنے لیے ہیں یہ سب کے سب جو ہے ایک فارمولے کے تحت جو ہے وہ بنتے ہیں۔ تو المستقیم جو ہے یہ اسم ہے اور مشتق ہے، اور مشتق میں یہ اسم الفاعل ہے۔ اب اسم الفاعل جو ہے وہ ثلاثی مجرد سے بھی بنتا ہے، ثلاثی مزید فی سے بھی بنتا ہے۔ ثلاثی مجرد سے اسم الفاعل جو ہے اس کا وزن جو ہے وہ فاعل ہوتا ہے، یعنی فاعلن کے وزن پہ وہ بنتا ہے، اور ثلاثی مزید فی ابواب سے اسم الفاعل جو بنتا ہے وہ مضارع کے پہلے صیغے سے بنتا ہے، اور اس کا باقاعدہ ایک فارمولہ ہے کہ علامت مضارع کو ہٹا کر پیش والی میم لگائی جاتی ہے، عین کلمہ کو زیر دیا جاتا ہے، اور لام کلمہ پر تنوین جو ہے وہ لگا دی جاتی ہے۔ تو المستقیم جو ہے یہ صیغہ صفت ہے، اسم الفاعل ہے، قاف واو میم اس کے حروف مادہ ہیں، باب استفعال سے استعمال ہوا ہے، ماضی مضارع بنتا ہے استقوما یستقوم، اور چونکہ غیر صحیح فعل ہے اور غیر صحیح فعل کی قسم معطل ہے، اور معطل میں یہ معطل العین ہے جسے اجوف بھی کہا جاتا ہے، اور پھر اجوف میں یہ اجوف واوی ہے، اور اجوف واوی کے قواعد جب ہم اپلائی کر دیں گے تو یہ بنے گا جی استقامہ یستقیمو۔ تو یستقیمو سے ہم نے صیغہ صفت اسم الفاعل بنانا ہے، تو علامت مضارع ہٹا کر ہم میم پیش والی لگائیں گے تو یہ بن جائے گا جی مستقیمو، اور عین کلمہ جو کہ اس وقت آپ کو یا کی صورت میں نظر آ رہا ہے، اس سے پہلے قاف پہ جو حرکت ہے یہ وہ حرکت ہے جو حرف علت سے ماقبل منتقل کی گئی ہے، تو یہ زیر حرکت ہے، تو گویا عین کلمہ کی حرکت زیر ہے۔ اب یہ زیر ہٹا کر ہم دوبارہ زیر لگائیں گے تاکہ پتہ چلے کہ ہم نے قاعدہ اپلائی کیا ہے، تو مستقیمو بن گیا، اور اب لام کلمہ پر جب ہم تنوین لگائیں گے، دو پیش لگائیں گے تو بن جائے گا جی مستقیمن، دو زبر کے ساتھ منصوب بولیں گے تو بن جائے گا مستقیمن، اور دو زیر کے ساتھ جب اسے استعمال کریں گے تو بن جائے گا مستقیمن، اور ال لگ جائے گا تو المستقیمو، المستقیمہ، المستقیمی، تو یہاں پر المستقیمہ استعمال ہوا ہے، صیغہ صفت اسم الفاعل، معرفہ واحد مذکر اور منصوب۔ خان صاحب لکھ رہے ہیں باب استفعال سے استقوامہ یستقوم استقوامن، اصلی تبدیلی کے بعد استقامہ یستقیم استقامتن استعمالی، اس طرح سیدھا کھڑا ہونا کہ کوئی کبھی یا کسی طرف جھکاؤ نہ ہو، یعنی سیدھا ہونا، اور بتا رہے ہیں کہ مستقیم جو ہے اسم الفاعل ہے، اصلاً یہ مستقوم ہے، ہر کجی اور جھکاؤ سے پاک ہو کر سیدھا ہونے والا، بطور صفت بھی آتا ہے بالکل سیدھا، تیر کی طرح سیدھا، اور آیت کا ریفرنس یہی دیا ہے اہدنا الصراط المستقیم، تو ہدایت دے ہم کو سیدھے رستے کی۔ الفاظ پہ بات مکمل ہوگی الحمدللہ، اب الفاظ کو جوڑ کر ہم نے جملہ بنانا ہے جی۔ تو اہدی ہمارا فعل ہے، فعل امر ہے، فعل سے جملہ شروع ہو رہا ہے تو جملہ فعلیہ بنے گا، اور فعل امر سے جملہ شروع ہو رہا ہے تو گرامر والوں کے نزدیک یہ جملہ انشائیہ ہوگا۔ فعل امر جب بھی آتا ہے تو اس کا فاعل ہمیشہ ضمیر متصل ہی ہوتا ہے، اور وہ ضمیر جو ہے وہ مستتر بھی ہو سکتی ہے اور بارز بھی ہو سکتی ہے۔ تو جو حاضر کے 6 صیغے ہیں ان میں پہلا صیغہ واحد مذکر حاضر، اس میں تو ضمیر ہمیشہ مستتر ہی ہوتی ہے، جبکہ مثنیٰ مذکر مؤنث، جمع مذکر، جمع مؤنث اور واحد مؤنث میں ضمیر جو ہے وہ بارز ہوتی ہے۔ اب چونکہ یہ واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے تو اہدی میں انتا کی ضمیر جو ہے یہ ضمیر مرفوع مستتر ہے بطور فاعل، تو اہدی فعل اور فاعل ہو گیا۔ نا کی بات ہم کر چکے ہیں کہ یہ ضمیر منصوب متصل مفعول بھی ہے، فعل فاعل مفعول بھی ہو گیا۔ آگے ہے الصراط المستقیمہ، الصراط المستقیمہ، اس پہ ہم غور کریں تو الصراط جو ہے یہ ناؤن ہے اور المستقیمہ ایجیکٹو ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ جب بھی ناؤن پلس ایجیکٹو کمبینیشن ہمارے سامنے آتا ہے، اس طرح کے ایجیکٹو جو ہے وہ سی این جیز میں ناؤن کو فالو کر رہا ہوتا ہے تو وہ مرکب ناقص مرکب توصیفی بنتا ہے۔ تو الصراط المستقیمہ جو ہے یہ مرکب توصیفی ہے۔ اب یہ منصوب کیوں استعمال ہوا ہے اس کو اب ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ یہ بات سمجھانے کے لیے خاص طور پہ میں استادوں کے استاد حافظ احمد یار صاحب کی کچھ ورکنگ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ فرماتے ہیں کہ فعل ثلاثی مجرد ہدا یہدی ہدن، دراصل ہدا یا یہدیو باب ضربہ سے ہمیشہ متعدی اور بغیر صلہ کے آتا ہے، یعنی یہ فعل جو ہے یہ متعدی ہوتا ہے، یعنی
ٹرانسٹیو ورب ہوتا ہے اور متعدی فعل وہ ہوتا ہے جس کا مفعول آیا کرتا ہے، اور بغیر صلہ کے مطلب یہ ہے کہ وداؤٹ پریپوزیشن استعمال ہوتا ہے۔ اور اس کے معنی وہ بتا رہے ہیں، نمبر 1 خالی جگہ کو راستہ دکھانا، نمبر 2 خالی جگہ کو راہ بتلانا، اور یہ خالی جگہ سے مراد ہے کسی کو، ٹھیک ہے، یعنی یہاں پر میں کسی کا لفظ ایڈ کر لیتا ہوں، یعنی کسی کو راستہ دکھانا، نمبر 2 کسی کو راہ بتلانا، نمبر 3 کسی کو راستے پر ڈالنا، اور چوتھا کسی کو راستے چلانا۔ تو یہ معنی لکھے ہیں حافظ صاحب نے، اور مزید بتا رہے ہیں کہ اس فعل ہدا یہدی کے بعض دفعہ 2 مفعول ہوتے ہیں، یعنی پہلے انہوں نے بتایا کہ یہ فعل متعدی ہے اور وداؤٹ پریپوزیشن اس کا مفعول استعمال ہوتا ہے، اب بتا رہے ہیں کہ بعض دفعہ اس کے 2 مفعول آتے ہیں۔ پہلا مفعول جسے جو راستہ دکھایا گیا وہ تو ہمیشہ بغیر صلہ کے، یعنی وداؤٹ پریپوزیشن، جسے گرامر کی کتابوں میں مفعول بھی نفسی ہی لکھا جاتا ہے، آتا ہے، مگر دوسرا مفعول یعنی جدھر یا جو راستہ دکھایا گیا وہ بغیر صلہ کے بھی آتا ہے، اور کبھی لام کے صلے کے ساتھ آتا ہے اور کبھی الا کے صلہ کے ساتھ بھی آتا ہے۔ یعنی بتا یہ رہے ہیں کہ ہدا یہدی فعل بعض مرتبہ 2 مفعول کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، پہلا مفعول وداؤٹ پریپوزیشن استعمال ہوتا ہے، جبکہ دوسرا مفعول جو ہے اس کے استعمال کے 3 طریقے ہیں۔ نمبر 1 یا تو وہ بھی وداؤٹ پریپوزیشن آئے گا، نمبر 2 لام کی پریپوزیشن کے ساتھ آئے گا، نمبر 3 الا کی پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوگا۔ مزید بتا رہے ہیں یعنی اس نے اسے راستہ دکھایا، میں یہ جملہ عربی میں کہنا چاہتا ہوں تو اس کو میں 3 طرح سے کہہ سکتا ہوں۔ ہداہ الصراط، اب یہاں پر ہدا فعل ہے، ہو مفعول اول ہے، الصراط مفعول ثانی ہے، اور مفعول ثانی جو ہے وہ وداؤٹ پریپوزیشن استعمال ہوا ہے۔ دوسرا طریقہ اس جملے کو کہنے کا یہ ہو سکتا ہے کہ ہداہ للصراط، یہاں پر ہدا فعل، ہو مفعول اول، اور دوسرا مفعول جو ہے وہ ود پریپوزیشن یعنی لام کی پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوا ہے للصراط کے طور پر۔ اور تیسرا طریقہ اس جملے کو کہنے کا یوں ہو سکتا ہے ہداہ الی الصراط، ہدا فعل، ہو مفعول اول، اور الی الصراط مفعول ثانی الی کی پریپوزیشن کے ساتھ۔ مزید بتا رہے ہیں کہ قرآن کریم میں اس فعل کے استعمال کی یہ تینوں صورتیں آئی ہیں۔ تو اہدنا الصراط المستقیمہ میں پہلی صورت آپ کو مل گئی کہ اہدی فعل اور فاعل ہو گیا، نا جو ہے وہ مفعول اول ہو گیا، اور الصراط المستقیمہ مرکب توصیفی ہو کر مفعول ثانی ہو گیا۔ تو پہلی صورت آپ کو سورۃ الفاتحہ میں مل گئی، اور باقی جو 2 صورتیں ہیں اس کے لیے میں نے آپ کے سامنے سورہ یونس کی آیت نمبر 35 کا کچھ حصہ جو ہے وہ یہاں پر ریفرنس کے لیے رکھا ہے۔ نوٹ کیجئے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کل حل من شرکائکم من یہدی الی الحق، تو ہدا یہدی، یہدی الی الحق کی الی کی پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوا ہے۔ قل اللہ یہدی للحق، اور اب اس حصے میں یہدی للحق یعنی لام کی پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوا ہے۔ تو قرآن مجید میں اس فعل کے استعمال کی تینوں صورتیں آئی ہیں۔ تو یوں ہمارا ان 4 الفاظ کو جوڑ کر جملہ بھی مکمل ہو گیا جی، اہدنا الصراط المستقیمہ، فعل، فاعل اور دونوں مفعول، فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ بن گیا۔ اس کے بعد جو دوسرا حصہ ہے وہ ہے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اب اس میں ہم صراط الذین انعمت علیہم اس حصے کو پہلے انالائز کرنے کی کوشش کریں۔ اس حصے میں میرے سامنے جو لفظ ہیں وہ ہیں جی صراط الذین انعمت علی اور ہم، گویا 5 الفاظ ہیں جی میرے سامنے، جس میں پہلا لفظ صراط، اس پہ ہم بات کر چکے ہیں، الذین اسم ہے، انعمتا فعل ہے، علی حرف ہے، اور ہم جو اصل میں تھا ہم یہ اسم ہے۔ الذین کون سا اسم ہے؟ اسم موصول ہے، اسم موصول جمع مذکر کا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ یہ مبنی ہوتا ہے، یعنی مرفوع منصوب مجرور ایک ہی طرح استعمال ہوتا ہے، معرفہ اسماء موصولہ ہوتے ہیں سب، اور مذکر کے لیے الذین استعمال ہوتا ہے۔ انعمتا فعل ہے، کون سا فعل ہے؟ فعل ماضی ہے، فعل ماضی معروف ہے، اور فعل ماضی معروف میں یہ گردان کے صیغہ نمبر 1 اور 4 کے علاوہ ہے۔ نون عین میم حروف مادہ ہیں، باب فعل سے استعمال ہوا ہے۔ انعم ینعم انعامن، خان صاحب اس کے معنی لکھ رہے ہیں خوشحال کرنا، نعمت دینا، اور آیت کا ریفرنس یہی دیا ہے انعمت علیہم، تو نے انعام کیا جن پر۔ تو انعمتا فعل ماضی معروف واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور گردان کے صیغہ نمبر 1 اور 4 کے علاوہ ہے، لہٰذا اس کا فاعل جو ہے وہ ہمیشہ ضمیر ہوگا، اور وہ ضمیر مرفوع متصل بارز تا کی صورت میں ہمیں نظر آ رہی ہے۔ آگے اعلیٰ حرف ہے، حرف جر ہے، اور اعلیٰ حرف جر کے ساتھ جو ضمیر لگی ہوئی ہے ہم، جسے آپ ہم کی صورت میں لکھا ہوا دیکھ رہے ہیں، اور ہم لکھنے کی وجہ یہ ہے کہ ہما
ہم اور ہنہ ضمائر سے پہلے اگر زیر حرکت آ جائے یا ساکن یا آ جائے تو انہیں ہما، ہم اور ہنہ لکھا اور پڑھا جاتا ہے۔ اور علا حرف جر جب بھی ضمائر کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو علا کو علیہ کے طور پر پڑھتے ہیں، تو علیہم۔ الفاظ پہ بات مکمل ہو گئی ہے، الفاظ کو جوڑ کر جملہ بنانے کی طرف آتے ہیں۔ صراطہ اسم ہے، اس سے پہلے اہدنا الصراط المستقیمہ میں بھی الصراط استعمال ہوا تھا، لیکن وہاں پر یہ معرفہ تھا، یہاں پر نکرہ ہے۔ پھر نکرہ ہونے کے ساتھ ساتھ تنوین بھی نہیں آ رہی اس پہ، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مضاف بن رہا ہے، کیونکہ کسی بھی اسم پر تنوین نہ ہونے کی جو وجوہات ہیں ان میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ وہ اسم مضاف بن رہا ہوتا ہے، اور کنفرم اس وقت ہم کرتے ہیں جب اگلا اسم ہمیں مضاف الیہ کے طور پر مجرور نظر آ رہا ہو۔ ویسے تنوین نہ ہونے کی دوسری بھی وجوہات ہیں، مثلا وہ غیر منصرف ہے تو تنوین نہیں ہوتی، لیکن صراط کا لفظ جو ہے وہ غیر منصرف نہیں ہے۔ الف لام لگاؤ تو تنوین نہیں ہوتی، لیکن یہاں پر الف لام بھی نہیں لگا ہوا۔ حرف ندا کے بعد تنوین والا اسم آ رہا ہو تو تنوین ہم ہٹا دیتے ہیں، تو یہاں ایسا بھی کوئی سین نہیں ہے، تو ایک ہی صورت بچتی ہے جی، یہ مضاف ہے۔ کنفرم ہم کرتے ہیں، اگلا اسم دیکھتے ہیں کہ وہ مجرور ہے یا نہیں تاکہ ہم اسے مضاف الیہ بنائیں۔ تو اگلا اسم ہے ہمارا الذین اسم الموصول، اور ابھی ہم نے بات کی تھی کہ الذین اسم الموصول جو ہے یہ مرفوع منصوب مجرور ایک ہی طرح استعمال ہوتا ہے، تو الذین اسم موصول کو ہم یہاں پر محلاً مجرور مانیں گے، یعنی یہ مجرور کی جگہ پر استعمال ہو رہا ہے تو اس کو ہم کہیں گے محلاً مجرور ہے۔ تو گویا صراطہ مضاف ہو گیا اور الذین مضاف الیہ ہو گیا۔ اب صراطہ کا منصوب ہونا جو ہے وہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ منصوب کیوں ہے، کیونکہ منصوب ہونے کی کسی بھی وجہ پر یہ پورا نہیں اتر رہا۔ کیسے؟ ہمارے پاس منصوبات کی پوری لسٹ موجود ہے جی، کہ کوئی اسم کب کب منصوب ہوتا ہے، تو منصوب ہونے کی پہلی وجہ یہ ہوتی ہے کہ حروف مشبہ بالفعل کا اسم جو ہے وہ منصوب ہوتا ہے، یا انا اور اس کی فیملی کا اسم جو ہے منصوب ہوتا ہے، تو یہاں پر انا والی تو کوئی بات نہیں ہے۔ دوسری وجہ ما حجازیہ کی خبر منصوب ہوتی ہے، ایسا بھی کوئی چکر نہیں ہے۔ تیسری وجہ لا نفی جنس کا اسم منصوب ہوتا ہے، وہ بھی وجہ نہیں ہے۔ چوتھی وجہ کانا کی خبر، وہ بھی نہیں ہے۔ پانچویں وجہ منادہ مضاف، وہ بھی نہیں ہے۔ چھٹی وجہ مفعول بھی، ایسا بھی نہیں ہے۔ ساتویں وجہ مفعول فی، وہ بھی نہیں ہے۔ آٹھویں وجہ مفعول لہو، وہ بھی نہیں ہے۔ نویں وجہ مفعول مطلق، وہ بھی نہیں ہے۔ 10ویں وجہ مستثنیٰ بھی الا، وہ بھی نہیں ہے۔ 11ویں وجہ تمییز، اس پہ بھی پورا نہیں اتر رہا۔ 12ویں وجہ حال، وہ بھی نہیں ہے۔ تو منصوبات کی لسٹ میں پورا نہیں اتر رہا، تو اب ہمیں توابع کے ٹاپک میں اسے فٹ کرنا ہوگا، اور توابع میں ہمیں چار چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں، یا تو یہ صفت بن رہا ہے، یا پھر یہ بدل بن رہا ہے، یا پھر یہ معطوف بن رہا ہے، یا پھر یہ تاکید بن رہا ہے۔ تابع آپ کے ذہن میں ہوگا کہ تابع وہ اسم ہوتا ہے جس کا اپنا کوئی اعراب نہیں ہوتا، بلکہ وہ اعراب میں کسی دوسرے اسم کو فالو کر رہا ہوتا ہے۔ تو صراطہ صفت بھی نہیں بن رہا، ظاہر بات ہے اس سے پہلے موصوف نہیں ہے۔ صراطہ معطوف بھی نہیں بن رہا کیونکہ واو عاطفہ بھی نہیں ہے اس سے پہلے۔ صراطہ تاکید بھی نہیں بن رہا کیونکہ تاکید جو ہے وہ اگر لفظی ہو تو لفظ ریپیٹ کیا جاتا ہے، اور اگر معنوی ہو تو چند مخصوص الفاظ ہیں جو تاکید کے لیے استعمال ہوتے ہیں، کل وغیرہ ان میں بھی نہیں ہے۔ تو اب ایک ہی صورت بچی جی کہ یہ بدل ہے، تو صراطہ بدل ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔ تو مبدل منہ کون ہے جی؟ مبدل منہ پچھلی آیت میں الصراطہ ہے، تو الصراطہ سے یہ بدل ہے، یعنی ہم نے اللہ سے دعا کی کہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا۔ اب وہ سیدھا رستہ کون سا ہے؟ یعنی صراط الذین انعمت علیہم، تو یہ بدل ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔ تو صراط الذین مضاف الیہ ہوا۔ اب الذین اسم موصول ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ اسم موصول کبھی اکیلا نہیں آتا، ہمیشہ اس کے ساتھ صلۃ الموصول ہوتا ہے، اور صلۃ الموصول جو ہے وہ آپ کو 99% جملہ فعلیہ نظر آتا ہے، اور 1% وہ آپ کو جملہ اسمیہ مرکب جاری یعنی جار مجرور یا پھر ظرف کے طور پر نظر آتا ہے۔ تو دیکھتے ہیں جی الذین کے بعد صلۃ الموصول کی صورت میں آ رہا ہے، تو جو 99% ہے انعمت علیہم یعنی جملہ فعلیہ، وہی آپ کو نظر آ رہا ہے۔ تو انعمت فعل بفاعل اور علیہم جار مجرور متعلق انعمت فعل کے، یوں انعمت فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صلۃ الموصول بن گیا الذین اسم الموصول کے لیے، اور ہم جانتے ہیں کہ صلۃ الموصول میں ایک ضمیر ہوتی ہے جو اسم موصول کے مطابق ہوتی ہے، تو یہاں پر ہم کی ضمیر جو ہے وہ الذین اسم موصول کے مطابق ہے جو آیت کا کام دے رہی ہے۔ الذین انعمت علیہم موصول اپنے صلے کے ساتھ مل کر مضاف الیہ ہوا،
سراتا کا، اور سراتا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر بدل ہو گیا السراتا کا۔ تو یہ مفہوم بھی کلیئر ہو گیا کہ ہم نے اللہ سے دعا کی کہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا، یعنی ان لوگوں کا رستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ اب چلتے ہیں جی اس ٹیکسٹ کے آخری حصے کی طرف، اور وہ ہے جی غیر المغضوب علیہم ولضالین۔ اب یہاں پر ہم واو عاطفہ کے بعد جو لضالین ہے اس کو ذرا بعد میں دیکھیں گے، صرف اتنا حصہ جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں گرامیٹیکلی انالائز کرنے کی، غیر المغضوب علیہم، لیکن ولضالین کو ملا کر ہم الفاظ پہ ضرور بات کر لیں گے جی۔ پہلے الفاظ پہ بات کر لیتے ہیں تمام حصے کے۔ تو غیر یہ اسم ہے، المغضوب اسم ہے، علی حرف، ہم اسم، واو حرف، لا حرف، الضالین اسم۔ اب ہم بات کرتے ہیں جی غیر المغضوب علیہم والے حصے پر تفصیل کے ساتھ۔ غیر کے حوالے سے حافظ صاحب کی کچھ ورکنگ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جو انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ دے گی۔ غیر کا لفظ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، آپ نے نوٹ کیا ہوگا، ہم جب بھی کوئی بات کرتے ہیں کسی کے رشتے کے حوالے سے پوچھتے ہیں جی آپ نے بیٹے کا رشتہ یا بیٹی کا رشتہ اپنوں میں کیا ہے یا غیروں میں کیا ہے، تو غیر کا لفظ ہمارے ہاں اردو میں مستعمل ہے۔ تو حافظ صاحب بتا رہے ہیں کہ لفظ غیر جو ہے اس کے اصل معنی تو دوسرا یا کوئی اور ہیں، اور ان معنوں میں ہی اس کی جمع اغیار آتی ہے۔ قرآن کریم میں جمع کا صیغہ استعمال نہیں ہوا، یہ بھی بتا رہے ہیں، اور مزید بتا رہے ہیں کہ یہ لفظ غیر جو ہے متعدد معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کہ کن کن معنی میں استعمال ہوتا ہے، پہلے معنی بتا رہے ہیں، زیادہ تر تو یہ سوا یعنی خالی جگہ کے سوا یا سوائے خالی جگہ کے، ان معنی کے لیے آتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں غیر اللہ، اللہ کے سوا یا سوائے اللہ کے، تو ایک معنی تو اس کے سوا کے ہیں۔ دوسرے معنی خالی جگہ کی بجائے یا خالی جگہ کی جگہ۔ اچھا یہ خالی جگہ کیوں حافظ صاحب نے ذکر کیا ہے، اس کا جواب آپ کو آخر میں ملے گا، ابھی آپ اس کو خالی جگہ ہی پڑھیں گے۔ اور اس کی ایگزامپل وہ دے رہے ہیں قرآن مجید سے کہ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اور جو اسلام کی بجائے، اسلام کی جگہ کوئی اور دین چاہے گا، تو اسلام کی بجائے اسلام کی جگہ یہاں پر ترجمہ کیا جائے گا۔ تیسرے معنی جو ہیں حافظ صاحب بتا رہے ہیں مگر خالی جگہ یعنی الا کے معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے، جیسے ما لبثوا غیر ساعۃ، نہیں ٹھہرے غیر ساعۃ مگر ایک ساعہ۔ چوتھے معنی اس کے بتا رہے ہیں نہ خالی جگہ ہوتے ہوئے، جیسے غیر باغن ولا عادن، نہ باغی ہوتے ہوئے اور نہ ہی سرکش ہوتے ہوئے۔ اور پانچویں معنی اس کے بتا رہے ہیں جو خالی جگہ نہیں ہے، یعنی لیسا کے معنی میں، جیسے غیر مکذوبن، جو جھوٹا نہیں ہے۔ مزید بتا رہے ہیں کہ کبھی خود اس کے شروع میں حرف جر با آ جاتا ہے، اس صورت میں اس کا اردو ترجمہ خالی جگہ کے بغیر کیا جاتا ہے، یعنی اس کی یہ شکل اردو میں مستعمل ہے، جیسے بغیر حساب، یعنی حساب کے بغیر۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا نا کہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ بغیر حساب کے، جسے اردو میں ہم کہتے ہیں نا بغیر حساب کے، دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے۔ اور ساتویں معنی اس کے وہ بتا رہے ہیں کہ کبھی یہ کسی صفت میں منفی معنی پیدا کرنے کے لیے آتا ہے، یعنی کوئی صفت ہے اس میں منفی معنی پیدا کرنے کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے، اور اس وقت اس کا اردو ترجمہ جو ہے وہ نہ خالی جگہ سے کیا جا سکتا ہے، جیسے غیر متشابہ، یعنی متشابہ کے معنی ہے نا ملتا جلتا ہونا، تو غیر متشابہ کے معنی ہوں گے نہ ملتا جلتا ہونا۔ یہاں پہ غیر کا لفظ جو ہے نا سورۃ الفاتحہ میں، یہاں پر غیر کے معنی جو ہیں ہم یا تو نمبر 5 والے لے سکتے ہیں یا نمبر 7 والے لے سکتے ہیں۔ 5 والے معنی کیا ہیں؟ جو خالی جگہ نہیں ہے، یعنی سمپل لیسا کے معنی میں، تو غیر المغضوب علیہم، جو مغضوب علیہم نہیں ہے، یہ معنی کر سکتے ہیں اس کے، یا پھر نہ کے ساتھ بھی اس کا ہم ترجمہ کر سکتے ہیں، یعنی نہ ان پر غضب کیا گیا۔ تو معنی نمبر 5 اور معنی نمبر 7 جو ہیں تقریباً ملتے جلتے ہیں، ذہن میں رکھیے گا۔ بہرحال غیر کے حوالے سے میں نے تفصیلی بات آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ آخری بات نوٹ کر لیں غیر کے حوالے سے، یہ میں نے ساری ورکنگ آپ کو دکھائی ہے، ان تمام معنوں کے لیے غیر ہمیشہ مضاف ہو کر آتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ بغیر تنوین کے آتا ہے۔ اوپر والی عبارتوں میں جہاں جہاں خالی جگہ چھوڑی گئی ہے وہ اس کے مضاف الیہ کے
ترجمے کے لیے ہے۔ اس طرح مجموعی طور پر یہ لفظ کسی صفت کے طور پر بھی آتا ہے اور استثناء کے معنی پیدا کرنے کے لیے بھی، یعنی یہ دو طور پر استعمال ہوتا ہے۔ کبھی صفت کے طور پر آتا ہے، یعنی غیر مضاف اپنے مضاف الیہ کے ساتھ مل کے یا تو صفت بنتا ہے، یا پھر یہ استثناء کے معنی پیدا کرنے کے لیے بھی آتا ہے، یعنی غیر جو ہے یہ اللہ کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اگلا لفظ ہے جی المغضوب۔ المغضوب اسم ہے اور یہ بھی مشتق ہے جی، صیغہ صفت اسم المفعول ہے، معرفہ ہے، مجرور ہے، واحد ہے اور مذکر ہے۔ اس لفظ کے بارے میں بھی بہت اہم بات ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں حافظ صاحب کی ورکنگ کے حوالے سے ہی۔ بتا رہے ہیں کہ فعل ثلاثی مجرد غضب یغضب، یہاں تو خیر اسم ہے نا، لیکن وہ بتا رہے ہیں کہ اگر یہ فعل کے طور پر استعمال ہوتا ہے تو غضب یغضب غضباً باب سمیہ سے آتا ہے اور اس کے معنی ہے بہت خشمناک ہونا۔ فارسی کا لفظ ہے جی خشمناک، بہت غصے میں ہونا، سخت غصے میں آنا۔ معنی سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ ہمیشہ فعل لازم ہوتا ہے، اسے متعدی بنانے کے لیے اس کے ساتھ ہمیشہ الا کا صلہ یعنی الا کی پریپوزیشن استعمال ہوتی ہے۔ ایک تو صلہ ہوتا ہے نا جو اسم موصول کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، جسے صلۃ الموصول کہتے ہیں، ایک یہ صلہ ہوتا ہے جو پریپوزیشن کے معنی دیتا ہے، ذہن میں رکھیے گا، تو ان میں فرق رکھنا ہے آپ نے۔ تو بتا رہے ہیں کہ اسے متعدی بنانے کے لیے ہمیشہ اس کے ساتھ الا کی پریپوزیشن استعمال ہوتی ہے۔ مثلا غضب علیہ یا علی فلان، وہ اس پر یا فلاں پر سخت ناراض ہوا، یعنی غضبہ کے معنی تھے نا سخت غصے میں آنا، لیکن اگر کسی پر غصہ کرنا ہو تو الا کی پریپوزیشن کے ساتھ اس کو استعمال کیا جائے گا، تو اس لیے عربی زبان میں کہا جائے گا غضب علیہ یا غضب علی فلان۔ غضبہ یا غضب فلان کہنا بالکل غلط ہوگا۔ اسی طرح اس فعل سے جب پیسو وائس بنانا ہو، مجہول بنانا ہو، تو اسی صلہ الا کے ساتھ بنے گا، یعنی غضب علی فلان، اس کے معنی ہے اس نے فلاں پر غصہ کیا۔ اس کا اگر ہم پیسو وائس بنانا چاہیں تو ہم کہیں گے غضب علی فلان، فلاں پر غصہ کیا گیا۔ ہم جانتے ہیں کہ ایکٹیو سے پیسو وائس بنانے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، ہم فعل کی ڈائی بدلتے ہیں۔ غضبہ ہے تو ہم نے اسے غضبہ کر دیا، اور چونکہ یہ پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوا ہے جب یہ متعدی استعمال ہوتا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ پیسو وائس ہمیشہ متعدی افعال کا ہی بنتا ہے، تو خالی غضبہ کا مجہول تو نہیں بنے گا، لیکن غضبہ علی کا مجہول ضرور بنے گا۔ تو یہ بنے گا جی غضبہ علی فلان، جس کے معنی ہوں گے فلاں پر غصہ کیا گیا۔ اچھا، غصہ کرنے والے کو غاضب کہیں گے اور جس پر غصہ کیا گیا اسے مغضوب علیہ کہیں گے۔ صرف مغضوب کہنا عربی میں درست نہیں۔ اصل پوائنٹ یہ ہے جس کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہ رہا ہوں کہ اسم مفعول جب بنانا ہے نا ہم نے، تو پریپوزیشن کے ساتھ ہی بنانا ہے، وداؤٹ پریپوزیشن اسم مفعول بھی نہیں استعمال ہوگا۔ مغضوب کہنا عربی میں درست نہیں ہے، اگرچہ اردو میں ہم اسے اس طرح بغیر صلہ کے استعمال کرتے ہیں۔ عربی میں آپ نے کہنا ہے جس پر غصہ کیا گیا تو آپ کو کہنا پڑے گا مغضوب علیہ۔ مزید بتا رہے ہیں، اور یہ صلہ کے بعد مفعول کے مطابق ضمیر لوٹانے یعنی لانے والا قاعدہ ہر اس متعدی فعل کے اسم المفعول پر جاری ہوتا ہے جو کسی خاص صلہ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، یعنی یہ قاعدہ کلیہ عام ہے، یا جسے کسی صلہ کے ذریعے متعدی بنایا جاتا ہو۔ اسی طرح مشار الیہ، جس کی طرف اشارہ کیا جائے، خالی اسے مشار نہیں کہتے ہیں، مشار الیہ کہتے ہیں۔ مضاف الیہ، جس کی طرف نسبت دی جائے۔ مقسوم علیہ، جس پر قسم کھائی جائے۔ منعم علیہ، جس پر انعام کیا جائے۔ تو یہ دیکھیں سارے وہ فعل ہیں جو پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں، ان سے جب ہم اسم مفعول بنا رہے ہیں تو پریپوزیشن بھی ساتھ استعمال کر رہے ہیں۔ اسی طرح مضروب فیہ وغیرہ اسی کی مثالیں ہیں۔ انگریزی میں اس کی مثال وہ دے رہے ہیں اپلائڈ فار یا ریفر ٹو کی قسم کے کلمات ہیں کہ ان میں فعل کی تیسری شکل جو اسم مفعول کے لیے آتی ہے کے ساتھ وہی پریپوزیشن لگایا جاتا ہے جو فعل کے ساتھ لازماً آتا ہے۔ اس قسم کے مفعول میں تثنیہ یا جمع وغیرہ کی تبدیلی صلہ کے بعد والی ضمیر میں مطلوبہ تبدیلی کے ذریعے ظاہر کی جاتی ہے۔ یعنی اگر ہمیں کہنا ہو نا اس پر غصہ کیا گیا تو ہم کہیں گے غضب علیہ، اور اس کے لیے جو اسم المفعول ہم بولیں گے وہ ہوگا مغضوب علیہ۔ اگر دو ہوں جن پر غصہ کیا گیا ہو تو ہم مغضوبن کو نہیں چھیڑیں گے بلکہ علی کے ساتھ جو ضمیر ہے وہ چینج کریں گے، ہم کہیں گے مغضوب علیہما۔ اور اگر وہ زیادہ ہوں گے جن پر غصہ کیا گیا ہوگا تو ہم مغضوبن کو واحد رکھیں گے اور جو علی کے ساتھ ضمیر ہے اس کو چینج کریں گے اور کہیں گے مغضوب علیہم۔ اب یہاں آیت
زیر مطالعہ میں المغضوب علیہم آنے کی وجہ یہی قاعدہ ہے۔ اگر فعل غضبہ بغیر صلہ کے متعدی ہوتا تو یہاں غیر المغضوبین ہوتا، اور بتا رہے ہیں حافظ صاحب کہ اس قاعدے کو ذہن نشین کر لیجئے، قرآن مجید میں اس کے استعمال کی بکثرت مثالیں سامنے آئیں گی۔ تو الحمدللہ بہت تفصیل سے ہم نے یہ پوائنٹ بھی سمجھ لیا۔ تو غیر المغضوب علیہم، اب آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی کہ یہ علیہم جو ہے یہ پریپوزیشن کے طور پہ استعمال ہوا ہے، اور ہم اس کو اگر جوڑیں غیر المغضوب علیہم کو تو غیر مضاف ہے، کیونکہ ابھی ہم نے پڑھا ہے مضاف بن کر آتا ہے، المغضوب مضاف الیہ ہے، اور علیہم جو جار مجرور ہے یہ متعلق ہے۔ اب یہ کس کے متعلق ہے؟ یہ المغضوب کے متعلق ہے، ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ جار مجرور جن چیزوں کے متعلق ہوتے ہیں عام طور پہ تو ہم فعل کے متعلق اسے دیکھتے ہیں زیادہ، اور اب چونکہ یہاں پر فعل نہیں ہے تو ہم اسے خالی متعلق ہے کہ گزر سکتے تھے، لیکن اب یہ کس کے متعلق ہے وہ بھی جاننا ضروری ہے، تو یہ المغضوب کے متعلق ہے۔ اب غیر المغضوب علیہم جو ہے اس میں غیر مجرور کیوں ہے؟ تو مجرور ہونے کی جو وجوہات ہیں آپ جانتے ہیں وہ دو ہی ہوتی ہیں، نمبر ایک مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے، نمبر دو حرف جر اسم کو مجرور کر دیتا ہے۔ تو یہاں پر دونوں وجوہات میں سے ایک وجہ بھی موجود نہیں ہے، یعنی غیر مضاف الیہ بھی نہیں بن رہا، نمبر دو غیر سے پہلے حرف جر بھی نہیں ہے۔ تو اب ہمیں وہ توابع والا ٹاپک دیکھنا ہوگا، یعنی غیر کے مجرور ہونے کو ہمیں پیچھے کسی مجرور کے ساتھ جوڑنا ہوگا، یعنی غیر کو ہمیں معطوف بنانا ہوگا، نہیں بنا سکتے کیونکہ پیچھے حرف عطف نہیں ہے۔ غیر کو ہمیں تاکید بنانا ہوگا، تاکید بن نہیں سکتا یہ، کیونکہ تاکید کے لیے خصوصی الفاظ ہیں۔ اب یا یہ صفت بنائیں گے ہم، جیسے کہ ہم نے پڑھا کہ غیر کا لفظ زیادہ تر صفت بن کر استعمال ہوتا ہے، یا پھر ہم اسے بدل بنائیں گے۔ تو اب پیچھے مجرور کون ہے جی؟ صراط الذین انعمت علیہم میں الذین انعمت علیہم، الذین مجرور ہے، تو گویا الذین انعمت علیہم سے ہم اسے بدل بنا دیں گے کہ الذین انعمت علیہم کون ہے، یعنی جن پر تو نے انعام کیا وہ لوگ کون ہیں؟ وہ غیر المغضوب علیہم ہیں، یعنی جن پر غضب نہ کیا گیا۔ تو اس طرح سے اس کو ہم جوڑیں گے۔ آگے واو عاطفہ ہے، لا یہاں پر جو ہے گرامر والوں کے نزدیک زائد ہے، یعنی زائد سے مراد یہ ہے کہ تاکید کے لیے استعمال ہوا ہے، یعنی یہاں پر اسے ترکیب میں نہیں لایا جائے گا۔ اور الضالین یہ صیغہ صفت ہے، یہ بھی مشتق ہے، اسم الفاعل ہے، غاد لام اور لام حروف مادہ، غیر صحیح فعل، مضاعف، اور فاعل ان کے وزن پہ اگر ہم اسے لائیں تو یہ بنے گا جی ضاللن، اور آپ کو پتہ ہے پھر دونوں لاموں کو ہم نے مرج کرنا ہے تو پہلے لام کو ساکن کرنا پڑے گا، تو یہ بن جائے گا جی ضالن، اور اس کی جمع بنے گی جی ضالون، اور منصوب اور مجرور بنے گی ضالین۔ تو گمراہ ہونے والا اس کے معنی ہوتے ہیں، ڈکشنری میں مزید دیکھ لیتے ہیں خان صاحب کی۔ واو ضربہ یضرب سے ذکر کر رہے ہیں خان صاحب، ضلل یضلل اصلی، اور ضل یضل ضلالا اور ضلالتاً استعمالی۔ معنی لکھ رہے ہیں گمراہ ہونا، نمبر دو راستے کی تلاش میں سرگرداں ہونا، نمبر تین کسی چیز کا ضائع ہونا۔ اور مزید بتا رہے ہیں کہ ضال فاعل ان کے وزن پہ اسم الفاعل ہے، اصلاً ضالل ہے گمراہ ہونے والا، تلاش حق میں سرگرداں ہونے والا، اور آیت کا ریفرنس آل عمران سے دیا ہے، اولئک هم الضالون، اور دوسرے معنی کے لیے سورۃ الضحیٰ کی آیت کا ریفرنس دیا ہے۔ تو اب یہ الضالین جو ہے یہ منصوب یا مجرور کیا ہے؟ لا کو ہم نے ویسے نہیں ترکیب میں لانا کیونکہ زائدہ تاکید کے لیے استعمال ہوا ہے، تو واو عاطفہ کے ساتھ یہ استعمال ہوا ہے، تو واو حرف عطف کے بعد یہ معطوف ہے، تو معطوف علیہ اس کا ڈھونڈنا ہوگا جو مجرور ہونا چاہیے یا منصوب ہونا چاہیے۔ تو پیچھے المغضوب علیہم جو ہے، المغضوب یہ مجرور ہے، تو اس کا معطوف علیہ بن جائے گا جی المغضوب علیہم، یعنی یہ معطوف علیہ بن جائے گا، واو عاطفہ ہو جائے گا، لا زائدہ للتاکید ہو جائے گا، الضالین معطوف ہو جائے گا، گویا معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مضاف الیہ ہو جائے گا غیر کے لیے، اور غیر مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر بدل بن جائے گا الذین انعمت علیہم کے لیے، اور الذین انعمت علیہم مبدل منہ اپنے بدل غیر المغضوب علیہم ولا الضالین سے مل کر مضاف الیہ بن جائے گا صراطہ کے لیے، اور صراطہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر بدل بن جائے گا اہدنا الصراط المستقیم میں الصراطہ کا، اور الصراطہ مبدل منہ اپنے بدل صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین سے مل کر
موصوف بن جائے گا جس کی صفت المستقیم ہے، اور یہ موصوف جو ہے مفعول بھی ثانی بن جائے گا اہدی فعل کے لیے، اور اہدی فعل اپنے فاعل اور اپنے مفعول اول نا اور مفعول ثانی الصراطہ جس کی صفت المستقیمہ اس سے مل کر جملہ فعلیہ بن جائے گا۔ تو اس طرح پوری ترکیب میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے جی۔ امید ہے آپ کو پسند بھی آئی ہوگی اور سمجھ بھی آئی ہوگی۔ تو قرآنی دعاؤں میں انشاءاللہ تعالی ہم اپنی گرامر مزید پکی کریں گے، انشاءاللہ تعالی اپنا انالیسز اور پختہ کریں گے۔ ایک کام ہم لازمی کیا کریں گے کہ محمود صافی صاحب کی ورکنگ سے اسے لازمی میچ بھی کر لیا کریں گے۔ محمود صافی صاحب کی ورکنگ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، جو میں نے ساری محنت آپ کے سامنے رکھی ہے کہ محمود صافی صاحب اس کو کیسے آپ کے سامنے ذکر کر رہے ہیں۔ محمود صافی صاحب کی ورکنگ چیک کر لیجئے جی۔ اعراب میں وہ سارا ذکر کر رہے ہیں، اور جملوں میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جملہ جو ہے اہدنا الصراط المستقیم لا محل لا استنافیہ ہے، اور اگلے حصے میں جو اصل میں دکھانا چاہ رہا ہوں آپ کو وہ یہ ہے کہ غیر کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ بدل من اسم الموصول الذین، یا پھر بتا رہے ہیں کہ بدل ہے او بدل من الضمیر فی علیہم۔ ٹھیک ہو گیا؟ مزید بھی کچھ آرا دے رہے ہیں، لیکن سب سے آسان رائے یہی ہے۔ صفت بھی وہ کہہ رہے ہیں ہو سکتا ہے اسم الموصول کے لیے، لیکن اس پہ کچھ اعتراضات ہوتے ہیں، تو اس لیے ہم نے صفت کی طرف رخ نہیں کیا۔ تو یہ دکھانا مقصود تھا جی آپ کو کہ ورکنگ آپ کے سامنے محمود صافی صاحب کی بھی آ جائے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سلسلہ پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس سلسلے میں ہم قرآن مجید کی دعائیں جو ہیں ان کو گرامیٹیکلی انالائز کریں گے اسی تفصیل کے ساتھ، تاکہ یہ چیزیں پکی ہو جائیں۔ اجازت دیجیے، اگلے لیکچر میں قرآن مجید کی اگلی دعا کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔